لیڈرشپ کے سٹائلز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جویریہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن پوچھا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈینیل گولمین ہے اس نے 2000 میں ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل لکھا لیڈرشپ سٹائلز کے اوپر، اور اس نے باقاعدہ 3000 بزنس ایگزیکٹوس پر 3 سال تک ریسرچ کی، اور 3 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی لیڈرشپ کے 6 سٹائلز ہوتے ہیں. اچھا، میری اس حوالے سے جتنی بھی ریسرچ تھی تو میں 6 سٹائل سے آگے نکلتے نکلتے کو 11-12 سٹائلز تک پہنچ گیا. تو وہ جو 11-12 سٹائلز ہیں لیڈرشپ کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں جو اگر ہم اس کو ڈینیل گولمین کے لیڈرشپ سٹائلز کو ڈسکس کریں تو اس میں پہلا سٹائل ہے کہ جی آٹوکریٹک لیڈرشپ، جس کو وہ کوریسو لیڈرشپ کا بھی نام دیتا ہے، یا کمانڈنگ لیڈرشپ کا بھی نام دیتا ہے، اتھارٹیرین لیڈرشپ. تو یہ سب ایک ہی نام ہے، اتھارٹیرین لیڈرشپ، کمانڈنگ لیڈرشپ، کوریسو لیڈرشپ، آٹوکریٹک لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ کا سٹائل وہ سٹائل ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈو وٹ آئی سیڈ، وہ کرو جو میں نے کہا ہے. اس میں جو بھی آپ کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے ذریعے سے ٹیم ہوتی ہے، اس ٹیم کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی رائے دے سکے. آپ جو فیصلہ کرتے ہیں منوعن آپ کی ٹیم کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان سے ان کی رائے نہیں لیتے. اس سٹائل کو آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. اچھا، یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے یہ اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب آپ نے فوری فیصلے لینے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کی بات کروں تو جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ایسکلیشن کی، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کا ڈرامہ رچایا تھا، اور اس وقت پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو لیٹس سے کہ اگر انڈین جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں آتے ہیں تو کیا اس وقت ہمیں آٹوکریٹک لیڈرشپ چاہیے، یا اس وقت ہمیں ڈیموکریٹک لیڈرشپ چاہیے کہ جس میں ہم سب سے رائے لیں کہ بھائی کیا کریں، انڈیا کو جواب دیں نہ دیں؟ تو اس وقت کیا آپ کے خیال سے؟ اتھارٹیرین. اس وقت ہمیں کمانڈنگ اور آٹوکریٹک لیڈرشپ چاہیے کہ جو فوری فیصلہ کرے کہ بھائی یہ کام ابھی کرنا ہے. تو وہ جو فوری نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو فوری نتائج چاہیے، اس میں یہ کمانڈنگ اور آٹوکریٹک لیڈرشپ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا، سو اٹ مینس کہ جہاں پہ آپ کو فوری فیصلے کرنے ہیں اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فوری نتائج چاہیے، تو یہ کمانڈنگ آٹوکریٹک لیڈرشپ ورکس کرتی ہے. دین دا نیکسٹ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ ڈیموکریٹک لیڈرشپ، جس کو ہم شیئرڈ لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ٹیم لیڈرشپ بھی کہتے ہیں. اور یہ بالکل اپوزٹ ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ کے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ اپنی ٹیم کی رائے لیتے ہیں. جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل، تو ڈیموکریسی مین کہ جو لوگوں کی آراء ہے، جو لوگوں کی اوپینینس ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو آپ اپنی ٹیم سے رائے لیتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے. تو جب آپ سب کی اوپینینس لیتے ہیں، سب کے مائنڈ سیٹس کو سامنے رکھتے ہیں، سب کی جو اوپینینس ہیں وہ اس سٹائل میں میٹر کرتی ہیں، اور پھر آپ کنسنسس کے ساتھ، کنورجنسز کے ساتھ آپ ایک ڈیسیجن کی طرف آتے ہیں. اور آپ کا یہ جو سٹائل ہے یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہلاتا ہے کہ جس میں آپ ڈیموکریٹک کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں ایک سٹائل ہے جویریہ، اس کو ہم کہتے ہیں ویژنری سٹائل، یا اس کو ہم کہتے ہیں جی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل. یہ بڑا زبردست سٹائل ہے، اور یہ سٹائل مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں اس میں جو ورڈ ہے نا، ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. اب ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، چینج کرنا. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے ویژن کو کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، رائٹ. جب آپ ان کے ساتھ اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ٹیم کی مینٹرنگ بھی کرتے ہیں. پھر آپ ان کو پہلے تھوڑا کام دیتے ہیں، آپ تھوڑا کام دے کے ان سے نتائج لیتے ہیں، پھر آپ ان کو زیادہ کام دیتے ہیں، اور کرتے 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 جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب میری ٹیم اس قابل ہو گئی ہے
کہ یہ میسو لیول پہ کام کر سکے تو پھر آپ ان کو میگا لیول پہ بھی پروجیکٹس یا ٹاسک دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کوچنگ کے ذریعے, مینٹرنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ پازیٹیولی ٹرانسفارم کیا ہے ٹو اچیو اے کامن گول. تو جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کسی گول کو, کسی ویژن کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ اپنی ٹیم کی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں پازیٹیولی, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل یا ویژنری لیڈرشپ اسٹائل. اچھا, اس میں ایک اگلا اسٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں افیلیٹیو لیڈرشپ اسٹائل. اچھا, افیلیٹیو لیڈرشپ اسٹائل بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ میں ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ماؤنٹین بلیک نے, اس نے نام دیا لیڈرشپ گرڈ کا. اب جو لیڈرشپ گرڈ ہے یہ دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے, ٹاسک اورینٹیڈ, پیپل اورینٹیڈ. آپ کو اپنے ارد گرد جویریہ بہت سے ایسے لیڈرز ملیں گے کہ جو کام لیتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے جذبات, احساسات کو سمجھتے ہوئے کام لیتے ہیں. اور آپ کو بہت سے ایسے بھی لیڈرز ملیں گے کہ جو کام لیتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے جذبات, احساسات کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے, ان کو صرف کام چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کام پیارا ہے, چام نہیں پیارا, رائٹ. سو وہ لیڈرشپ اسٹائل کے جس میں آپ اپنی ٹیم, اپنے فالوورز, اپنے لوگوں, اپنے عوام کے جذبات, احساسات کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان سے کام لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں افیلیٹیو لیڈرشپ اسٹائل. بالکل. اچھا, یہ لیڈرشپ اسٹائل جو ہے اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ فار ایگزامپل آپ ایک ادارے کی CEO ہیں اور آپ کا ایک مینیجر آ کے کہتا ہے کہ جی میڈم میں نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ پہ جانا ہے, لیکن مجھے ابھی کال آئی ہے کہ میری جو مسز ہے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مسز کو ہاسپٹل لے جاؤں, یا میں میٹنگ جو ہے وہ بعد میں اٹینڈ کر لوں گا. تو اگر آپ افیلیٹیو لیڈرشپ اسٹائل کی مالک ہوں گی تو آپ اس سے کیا کہیں گی کہ اوکے نو وریز, میں میٹنگ خود ہینڈل کر لوں گی, آپ اپنی مسز کو ہاسپٹل لے جائیں. لیکن اگر آپ پیپل اورینٹیڈ نہ ہوئیں, اگر آپ ٹاسک اورینٹیڈ ہوئیں, جس اسٹائل کو ہم پیس سیٹنگ لیڈرشپ اسٹائل کہتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے, بھائی ناٹ ایٹ آل, آپ پہلے اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں, بیگم کو آپ بعد میں چیک کروائیے گا. تو وہ لیڈرشپ اسٹائل کے جس میں آپ اپنی ٹیم کے جذبات, احساسات کو بہت ویلیو دیتے ہیں, آپ ایک ایمپیتھک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں, اس کو افیلیٹیو لیڈرشپ اسٹائل کہتے ہیں. اور وہ لیڈرشپ اسٹائل جس میں آپ کو صرف کام سے غرض ہوتی ہے, آپ ہائر اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ہے تو آپ کو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, اور اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو آبویسلی یو ہیو ٹو فیس سم کانسیکوینسز, یو ہیو ٹو فیس سم میوزک. تو اس لیڈرشپ اسٹائل کو ہم کہتے ہیں پیس سیٹنگ. پیس سیٹنگ لیڈرشپ اسٹائل میں لیڈر ہمیشہ اپنی مثالیں دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو پیس سیٹنگ میں جو لیڈرشپ کی اپروچ ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتی ہے, اس میں کام سے غرض ہوتا ہے, آپ ہر صورت کام پہ فوکس رہتے ہیں, آپ کو لوگوں کے جذبات, احساسات, ان کے مسائل, ان کی پرابلمس جو ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا, اس میں ایک لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوچنگ لیڈرشپ اسٹائل. اور اس میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ مزید لیڈرز پیدا کرنے کے لیے اپنی ٹیم کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس انف بجٹ ہے اور میرا ادارہ فنکشننگ موڈ پہ ہے, میری ٹیم بہترین طریقے سے پرفارم کر رہی ہے, میں اپنی ٹیم کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کر چکا ہوں. سو اب مجھے اپنی ٹیم کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کی کوچنگ کرتا ہے, وہ خود بھی کرتا ہے اور مجھ جیسے ٹرینرز کو بھی انوائٹ کرتا ہے, اور وہ ٹرینرز کو انوائٹ کر کے اپنی ٹیم کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پرفارمرز نہیں ہیں, دے آر بیہیونگ لائک اے پیراسائٹ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر ان ٹیم ممبرس کو ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کوچنگ کرتا ہے یا ان کی کوچنگ کرواتا ہے. تو یہ بھی ایک لیڈرشپ اسٹائل ہے. اچھا, اس میں ایک لیڈرشپ اسٹائل ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ اسٹائل. جیسا کہ آپ کو ورڈ ٹرانزیکشن سے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آپ ATM کارڈ یوز کرتے ہیں, آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ڈیجٹس آپ ڈالتے ہیں اور آپ کو ایک اماؤنٹ مل جاتی ہے. اسی طرح اس لیڈرشپ اسٹائل میں جو لیڈر ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بنیاد پہ اپنی ٹیم سے کام لے رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کام کرو گے تو انکریمنٹ لگے گا, کام کرو گے تو انسینٹیوز ملیں گے, کام کرو گے تو شاباشی ملے گی, اگر کام نہیں کرو گے
تو سزا ملے گی, کام نہیں کرو گے تو سیلری رک جائے گی, کام نہیں کرو گے تو سیلری ڈیڈکٹ ہوگی, لیٹ آؤ گے تو سیلری ڈیڈکٹ ہوگی, اگر کام نہیں کرو گے تو اے سی آر میں بڑے نیگیٹو کامنٹس لکھ دوں گا, رائٹ. تو اس میں جو لیڈر ہے وہ سزا اور جزا کے اصول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. آئی مین کہ اس کے ایک ہاتھ میں کیرٹ ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے. وہ کام کرنے پہ آپ کو گاجر کھلاتا ہے اور کام نہ کرنے پہ آپ کو اسٹک سے ہینڈل کرتا ہے. تو دس از کالڈ ایز دا ٹرانزیکشنل لیڈرشپ اسٹائل. اچھا, ایک لیڈرشپ اسٹائل جویریہ بڑا زبردست ہے اور اس کو ہم سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. اور بیسیکلی جو سرونٹ لیڈرشپ ہے اس کا کانسیپٹ رابرٹ گرین لیف نے دیا 1970 میں شاید, اور ہی ایکسپلین کہ سرونٹ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹرانسینڈنس لیول پہ پہنچ جائیں, مطلب ٹرانسینڈنس لیول وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی ذات کو بالکل فنا کر دیتے ہیں اور آپ صرف اور صرف اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ادارے کے بارے میں, اپنی ٹیم کے بارے میں سوچتے ہیں, جس میں آپ اپنی ذات کے فائدے کا نہیں سوچتے, آپ ہمیشہ اپنی ٹیم کے فائدے کا سوچتے ہیں, آپ اپنے ادارے کے فائدے کا سوچتے ہیں, جس میں آپ کی جو ایگو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے, جس میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ کام آپ نے کیا ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے. تو آپ کو کریڈٹ کی پرواہ نہیں رہتی, آپ اپنی ایگو کو زیرو لیول پہ لے آتے ہیں, آپ سیلف ٹرانسینڈنس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں آپ اب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے. تو اس اسٹائل آف لیڈرشپ کو ہم سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں.